بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھیمز آف ریکنسٹرکشن کے عنوان کے تحت ہم اپنی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آج اس سلسلے کی چھٹی میرا خیال ہے نشست ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اقبال کا تصور خودی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کے جتنے بھی نظریات ہیں، سماجی، سیاسی، فلسفیانہ، مذہبی، روحانی، اور انہوں نے نظم میں بھی اور نثر میں بھی، یعنی شاعری میں، فارسی میں اور اردو میں، اور ظاہر ہے انگریزی کے خطبات جس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور باہر ہمارے ذہن میں ان کے جو مکاتیب اور ان کے جو ڈائلاگز اور ان کے جو گفتگو ہیں لوگوں نے ذہن میں رکھی اور بعد میں لکھی کہ بھی کتابیں چھپ چکی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. ان سب میں شاید یہ خودی کا جو تصور ہے وہ سب سے مقبول ہے، سب سے مشہور ہے، یا لوگوں نے اس کے بارے میں سب سے زیادہ سنا ہے. ان کے بہت سارے اشعار بھی اسی متعلق ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت مشہور شعر ہے، اور بہت سارے اشعار جس میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. خودی کا لفظ نہیں ہے مگر وہی مفہوم ہے، اسی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. اور اس طرح میری سب سے پہلی عرض اس میں یہ ہے، ظاہر اس میں میں بہت افسوس سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خودی کا اقبال، علامہ اقبال کا تصور خودی جتنا زیادہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور لوگ اس پہ جتنی بات کرتے ہیں، اتنا ہی اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے، اور کچھ وجہ آپ خود تلاش کیجئے، کچھ میں آپ کی اس معاملے میں ہیلپ کروں گا. آگے چلتے ہیں تو یہ بہت مس انٹرپریٹڈ جو ہے، جس پہ غلط سلط تشریح. میں اس کی ایک مثال دوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی پہ تو ایک کافی مشہور شخصیت وہ کہہ رہی تھی کہ خودی تو انسان کا ضمیر ہے. نہیں، خودی صرف ضمیر نہیں ہے. ضمیر کے لیے ہمارے پاس انگلش میں کانشنس کا لفظ ہے، کانشنس، اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں. اور ضمیر وہ چیز ہے کہ جو ہمیں رائٹ اینڈ رانگ کی کچھ ظاہر ہے بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اس سے ملتا جلتا لفظ سگمنڈ فرائڈ نے بھی اپنی سائیکالوجی میں استعمال کیا، سپر ایگو. تو انہوں نے کہا کہ سپر ایگو اصل میں آپ کی شخصیت میں وہ چیز ہے کہ جو آپ کو روکتی ہے. اچھا کریں تو آپ کو داد دیتی ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے، اور اگر برا کہیں. مگر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر سپر ایگو کا جو تصور ہے فرائڈ کا ضمیر کے تقریباً ہم مانی ہے، تو وہ سپر ایگو کے بارے میں یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ سپر ایگو از نتھنگ بٹ دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف ارلی چائلڈہڈ. تو اب یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس کا، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خودی خود سے ہے اور یہ اپنی شخصیت کا استحکام ہے. بہت جنرل بیان ہے. اٹ از ٹو جنرل ٹو بی میننگ فل. اس کا میرا خیال میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اٹ از ٹو جنرل ٹو بی میننگ فل. تو بدقسمتی سے جتنا یہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اتنا ہی اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز بھی کرتے ہیں. جبکہ یہ تصور بہت بنیادی طور پر فلسفیانہ تصور ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. اگر میں انگریزی میں کہوں گا تو ذرا زیادہ آسانی ہوگی. خودی از دا انٹیوٹیو اویئرنیس آف ون سیلف. یہ اپنے ہونے کا ایک وجدانی احساس ہے. اور جب میں وجدانی کہوں گا تو یہ دیکھیے کہ ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم مائنڈ اینڈ آئی ہیو باڈی. یعنی ہر فرد کا ایک جسم ہے، ہر فرد کا ایک جسم ہے. خودی میں وہ جسم شامل ہو سکتا ہے مگر وہ
جسم کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری خودی ہے. انسان کے ذہن میں لاجک ہے, منطق ہے, ریزن ہے, راشنالٹی ہے, اس کے جذبات ہیں, اس کی انسٹنکٹ ہے, اس کی جبلت ہے. اس کو اگر آپ, یا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ضمیر ہے, کانشنس ہے, جس کے خاص طرح کی انٹرپریٹیشن دنیا کے مشہور ترین ہمارے نفسیات نے بھی کی ہے, اس کو سپر ایگو کا وہ بات ہو گئی. نہیں, خودی یہ نہیں ہے. خودی وجدانی احساس ہے اپنے ہونے کا اور اپنے خود سے باقی لوگوں سے بہت مختلف ہونے کا. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کرتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر انسان کو اپنے ہونے کا کیا ہر وقت صحیح احساس رہتا ہے؟ بالکل نہیں. آئیے اسے میں ہیلپ لوں گا. ایگزسٹینشلزم کا جو فلسفہ ہے, اور یہ صرف فلسفہ نہیں ہے, ایگزسٹینشل لٹریچر انگریزی کے تھرو پوری دنیا میں لکھا گیا, پڑھا گیا. آپ سمجھیں گے کہ ادب کی بھی ایک موومنٹ ہے, آرٹ کی بھی ایک موومنٹ ہے, فلسفے کی تو ہے ہی ہے. وہ کہتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک اوتھینٹک اور ایک ان اوتھینٹک. اوتھینٹک بینگز اور ان اوتھینٹک بینگز. اچھا, ان اوتھینٹک غیر مصدقہ لوگ کن کو کہا انہوں نے؟ وجودیوں میں. ایگزسٹینشل کو اردو میں وجودی اور وجودیت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان اوتھینٹک لوگ وہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ چرچ جا رہے ہیں کیونکہ سارے جا رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں کیونکہ سارے کر رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں کیونکہ سارے پیدا کر رہے ہیں. اب بہت جلد وہ کنفارمسٹ ہوتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو بہت جلد یہ جان لیتے ہیں کہ معاشرہ کیا ہے اور معاشرے میں اچھے طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو ہم ان کو کریٹو تو نہیں کہہ سکتے, کنفارمسٹ کہہ سکتے ہیں. اور وہ جلدی اس کے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. اچھا, یہ ہو گئے ان اوتھینٹک. اب اوتھینٹک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوتھینٹک بینگ وہ ہیں کہ جو مشکل حالات میں فیصلہ کرتے ہیں اور تن و تنہا فیصلہ کرتے ہیں. ہر وقت ان کو ایسے فیصلے بھی کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے من میں ڈوبتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیز کتنی اہم ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ خودی کا جو خودی کی انٹیوٹیو اویئرنیس ہے, وجدانی احساس ہے, یہ مستقل ہمارے سامنے نہیں رہتا. ہم جب کوئی مشکل فیصلہ کرتے ہیں, ہم کوئی مشکل چوائس کرتے ہیں, ہم کچھ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس سے ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم کچھ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس میں ہم نے کچھ سیکریفائس کرنا ہوتا ہے. ہم نے کچھ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس میں معاشرے کے لیے اپنی ذاتی جو کوئی اپنی خواہش ہے اس کو قربان کرتے ہیں, یا خدا کے راستے پہ چلنے کے لیے اپنی ذات کو نگیٹ کرتے ہیں, سیلف نگیشن. تو ہر جگہ پر انسان جس چیز سے آشکار ہوتا ہے اس کی اپنی ہی خودی ہوتی ہے. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ خودی کا تصور بھی علامہ اقبال کا بنیادی طور پر ایک فلسافیکل تصور ہے, اور انٹیوٹیو اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب چیزیں اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. ہر فرد کی جسم ہوتا ہے, ہر فرد کا ذہن ہوتا ہے, ہر فرد کے جذبات ہوتے ہیں, انسٹنکٹ ہوتی ہے, مگر اس کو اپنے ہونے کا احساس ہر وقت نہیں ہوتا. اگر وہ سماج میں اس طرح شامل ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سے ایک لوگ بن گیا ہے تو وہ پھر ان اوتھینٹک ہے, وہ غیر مصدقہ وجود ہے. وہ اپنے من میں نہیں ڈوبا, اس نے سراغ زندگی تلاش نہیں کیا, اور اس کی اقبال کی زبان میں کہوں تو اس کی خودی مستحکم نہیں ہوئی. اس نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا, اس نے اکیلے ایک زندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا, اور اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لی. تو بظاہر علامہ اقبال کا یہ جو تصور خودی ہے, یہ وجودیوں کے جو تصور ہے اوتھینٹک بینگ, اس سے بہت ملتا جلتا محسوس ہوتا ہے. ملتا جلتا ہے, مگر یہ مماثلت اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کرکیگارڈ اور ایک دو اور مفکرین کے علاوہ باقی تمام ایگزسٹینشلسٹ خدا کو نہیں مانتے, مذہب کو نہیں مانتے,
آپ سارتر کو دیکھ لیں, آپ کامیو کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ ہائیڈگر کو دیکھیں, سارتر کو دیکھیں, بڑا کامیو کو بھی نوبل پرائز ملا تھا, بہت بڑا ادیب تھا, اس کو دیکھ لیں. علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے اور اس کی جو پختگی ہے مرد مومن کی صورت میں, وہ خدا کا انکار نہیں کرتا, وہ خدا کے خلاف بغاوت نہیں کرتا, مگر یہ ضرور ہے کہ وہ اگر ایک ریلیجیس ایکسپیرینس کی طرف میں جاتا ہے تو اپنی آئیڈینٹی اور اپنی اینٹی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نفی ذات سے زیادہ بقائے ذات کی کوشش کرتا ہے. ریلیجیس ایکسپیرینس ہو, ریلیجیس ایکسپیرینس پہ ہم نے گفتگو کر لی, ایک بات اس کو بہت مانتے ہیں اور اس کو بہت بنیاد سمجھتے ہیں ریلیجن کی, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قطرہ دجلہ میں جا کے اپنی خودی کھو دے, اپنی فرادیت کھو دے, اپنی اینٹی کھو دے, تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جتنا یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھے. اچھا, اب تصور خودی کے بارے میں ہی لوگ ایک سرسری مطالعے سے اقبال کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وجودیوں سے بھی لیا ہے جی, نیٹشے کا تصور ہے, برگسا کا تصور ہے. نہیں, آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنے تصور خودی کے بارے میں خود کیا کہتے ہیں. یہ موجود ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خودی کا تصور قرآن و سنت سے لیا ہے, اور جگہ جگہ پہ قرآن شریف میں آتا ہے, اور جگہ جگہ پر حضور کی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب خدا کے حضور پیش ہوگا تو وہ اپنے تمام اعمال و افعال کا خود ذمہ دار ہوگا. کوئی معلوم نہیں ہوگا, کہا جائے کہ حشر کے دن کوئی بیوی اور خامد نہیں ہوگا, کوئی باپ اور بچہ نہیں ہوگا, سب اپنا اپنا جو نامہ اعمال کے ساتھ ہوں گے, اور وہ فرشتے ہوں گے جو کہ یہ لکھتے رہے ہیں, اور قرآن شریف کے الفاظ میں ایک بڑا سا رجسٹر ہے جس میں ہم نے سب چیزیں لکھی ہیں, اور تو اس وقت کوئی کسی کو بچا تو نہیں سکے گا. تو علامہ اقبال کا یہ خیال ہے کہ میں نے, بلکہ وہ اس چیز پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بڑے مسلم فلسفی ہوئے ہیں, مسلم فلسفی جن کا ان کو یہ بھی خیال ہے کہ جن پر یونانی فلسفیوں کا بہت زیادہ اثر رہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ مسلم فلسفیوں نے خودی کے تصور کو ڈیولپ کیوں نہیں کیا, کیونکہ انسان اس دنیا میں آتا ہے, اس کے سامنے کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں, اس آزمائشوں کو دیکھتے ہوئے وہ یا تو فیل ہو جاتا ہے یا پاس ہوتا ہے اس دنیا میں, آگے کی دنیا میں, اور اگر اس کی خودی مستحکم ہے تو وہ اس دنیا میں بھی اور آگے. بلکہ علامہ اقبال کا یہ بھی خیال ہے جس پہ بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے مسلمانوں نے اعتراض بھی کیا ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ جو کمتر خودیاں ہیں وہ موت کے وقت ختم ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے, ان کا جو تصور بقائے دوام ہے وہ مختلف ہے تھوڑا. وہ کہتے ہیں کہ کمتر خودیاں اس لیے موت کے وقت ختم ہو جائیں گی کہ انہوں نے ان پر کچھ ٹیسٹ, ان کو ٹیسٹ کیا گیا, ان پر کچھ آزمائش آئی اور وہ اس پہ پورا نہیں اترے اور اس میں فیل ہو گئے, اور انہوں نے اپنی خودی کو مستحکم نہیں کر سکے. تو وہ آگے دنیا کے بعد, جس کو میں نے کہا کہ اقبال کا تصور بقائے دوام, وہ یہ ہے کہ وہ آگے وہ لوگ چلیں گے کہ جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس سے آگے چلیں گے. اب تک کی گفتگو کو پہلے میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اور پھر آگے جانا چاہوں گا. اب تک میں نے آپ سے یہ کہا کہ علامہ اقبال کا تصور خودی مچ ڈسکسڈ اور مچ ٹاکڈ بٹ مچ مس انٹرپریٹڈ. تو یہ بہت اس کو کنفیوز کیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی طور پر فلسافیکل کانسیپٹ ہے اور یہ انٹیوٹیو اویئرنیس ہے کسی بھی انڈیویجول کی. اور انٹیوٹیو اویئرنیس کے بارے میں عرض کی ہے کہ یہ انٹیوٹیو اویئرنیس اس کو کب ہوتی ہے, کب پتہ چلتا ہے کہ میں واقعی میں ہوں, تو نہیں ہوں, اور باقی سب دنیا سے میں کس طرح مختلف ہوں. وہ تب ہوگا جب وہ کوئی بڑا فیصلہ کرے گا, جب وہ اپنی زندگی کا جو سارا انتظام اور نظام ہے اپنے ہاتھ میں لے گا, جب وہ تنہا ایک ایسی سچویشن میں, جس سچویشن میں وہ زندگی موت کا مسئلہ ہوگا, وہاں پر
सिर्फ उसी तरफ नहीं चलता चला जाएगा कि जिस तरफ सारा माशरा चल, माशरे के साथ चलना बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं होती, मगर भेड़ों की तरह, भेड़ चाल की तरह, आपको पता है कि एक भेड़ों का एक मसला है कि एक पहली भेड़ जो कर रही होती है दूसरी वही करती चली जाती है। और कई दफ़ा हमने देखा कि अगर एक अचानक बेचारी किसी चट्टान से गिर गई है तो बाकी सब भेड़ें भी उसके साथ ही, वो इसी के लिए वो उर्दू में लफ्ज़ भी है भेड़ चाल। तसव्वुर खुद ही ये कहता है कि नहीं, आप अपनी इंफरादियत को, अपनी एंटिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझो और उसको मुस्तहकम करो, और इतना मुस्तहकम करो, वो तो कह रहे हैं कि इस कदर मुस्तहकम करो कि खुदा तुम्हारी तकदीर लिखने से पहले तुमसे पूछे। और उनका ये ख्याल है कि वही यहाँ पर भी मुस्तहकम होगी और वही इस दुनिया के बाद जो दुनिया है उसमें आगे चल सकेगी। अच्छा, अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो खुदी की डेवलपमेंट के लिए अल्लामा इकबाल ने जो कहा है दोस्तों, वो भी बहुत फिलोसॉफिकल है। अगर आपको खुदा न खास्ता फ़लसफ़े से कोई वहशत होती है तो फिर आप बात या छोड़ें, कुछ और करते हैं हम काम। अब यह देखिए, खुदी का तसव्वुर और खुदी का इस्तेहकाम, वो भी उन्होंने डीप फिलोसॉफिकल मानों में बताया। आइए आगे चलते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दो तरह का वक्त होता है। कहते हैं कि मैं एग्री करता हूँ, इकबाल कहते हैं कि मैं बर्गसॉ से, वो जो फ्रेंच फिलोसोफर है, उससे एग्री करता हूँ और उनको इस तरह अपना आर्गूमेंट आगे लेके चलते हैं किताब में। वो कह रहे हैं कि टाइम के दो हिस्से हैं। अगर मैं आसान करके कहूँ तो पहले इकबाल की टर्म ले लें और उसके बाद आसान करने के लिए मैं अपनी बात बाद में करूँ। वो कहते हैं कि एक टाइम है सीरियल टाइम, जो सीधा चलता है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी जो गुजर गया, मुस्तकबिल जो आगे आने वाला है, और हाल जो भारत अभी सामने है वो भी मुसलसल गुजर रहा है। ये सीरियल टाइम है। उन्होंने कहा कि इसमें एक इसी टाइम की एक और शक्ल है कि जिसमें एक मोमेंट है, जिसके अंदर एक, हम इसको यूं भी कह सकते हैं वर्गसा के हवाले से, कि वक्त की दो शक्लें हैं, एक एक्सटर्नल टाइम और एक इंट्यूटिव टाइम। आप खुद बताइए कि क्या ऐसे नहीं होता कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से कर रहे हो तो आपको लगता है पता नहीं चला टाइम गुजर गया, और अगर आप कहीं बोर हो रहे हो तो वही जो लम्हा है, जो मोमेंट है, वो एकदम से ऐसे लगता है कि अंदर से गुजर के बिल्कुल फैल गया। जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं तो फिर भी आपकी मुलाकात सीरियल टाइम से नहीं, यानी वक्त के बसीर पहलू की बजाय, यानी वक्त के फार पहलू की बजाय बसीर पहलू से, यानी सीरियल टाइम की बजाय उस मोमेंट से और उस इंट्यूटिव टाइम से आपकी मुलाकात होती है। अल्लामा इकबाल का ये ख्याल है कि ये जो इंट्यूटिव टाइम है, यहाँ पर माजी, हाल, मुस्तकबिल की तकसीम नहीं होती। यहाँ पर माजी, हाल और मुस्तकबिल एक टोटलिटी में होता है, और इसको इंसानी अक्ल नहीं समझ सकती। इंसानी अक्ल सीरियल टाइम को समझती है और उसे टुकड़ों में तकसीम करती है और माजी, हाल, मुस्तकबिल के तौर पर उसको देखती है। मगर ये जो इंट्यूटिव टाइम है, ये उसके डायनामिज्म को और उसकी टोटलिटी को समझता है। ये वक्त की कुल्लियत को भी जानता है और उसके तहत को भी जानता है। ये इस हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका शेर है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो। ठीक है जी। और जहाँ तक ये बात हो रही थी कि खुदी का इस्तेहकाम, तो उसके लिए उनका एक और मिसरा याद आ रहा है कि जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। गैर मुसद्दका चीज़ों के लिए, जैसे कुर्सी है, मेज़ है, जैसे कोई भीड़ है, जैसे कि इज्तिमा है, नहीं, इस तरह नहीं। अपने आप को देखो, अपने आप में इस्तेहकाम पैदा करो, अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ अपने हाथ में लो। मर्द मोमिन उनका जो है, और जो उनके तसव्वुर खुदी में जो कि बहुत परफेक्ट खुदी है उनके नज़दीक इंसानी सतह पे, वो खुदा के सामने सरेंडर करता है। वो एग्जिस्टेंशलिज्म की तरह, दहरिया किस्म की
کی خودیاں نہیں ہیں. وہ خدا کے سامنے سرنڈر کرتا ہے مگر اپنی ول سے کرتا ہے, اپنی رضا سے کرتا ہے. صحیح. وہ اپنی یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ اگر خدا کے سامنے جھکتا ہے تو اپنے ول, اپنے نیت اور اپنے ارادے اور اپنے شوق سے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا, اور یہی خودی اگر کسی اجتماعی کام میں اپنے آپ کو کھپاتی ہے تو پھر بھی وہ اپنی چوائس پہ سرنڈر کرے گی. یعنی علامہ اقبال ایسے مسلم معاشرے میں ایسے افراد کو چاہتے ہیں کہ پیدا ہوتے دیکھیں, اور خاص طور پر نوجوانوں کی شکل میں, کہ جو خود سے فیصلہ کر سکے, جو خدا کو پہچان سکے اپنے پورے شعور کے ساتھ, جو اجتماعیت کے سامنے سرنڈر کرے تو اپنی ول کے ساتھ, جو خدا کے سامنے جھکے تو اپنی شعور اور اپنے شوق کے ساتھ. اور مذہبی تجربے میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ قطرہ دجلہ میں نہ جائے, اور نفی ذات کی بجائے بقائے ذات کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی, اس لیے پچھلی گفتگو میں بات ہو گئی, وہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربے میں آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ میری جو باقی ساری فیکلٹیز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, دب گئی ہیں, میرا ذہن, میری لاجک, میری انسٹنکٹ, اور وہ جو ڈائیکوٹمی ہے سبجیکٹ آبجیکٹ کی وہ اڑ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, یہ اس کے بعد فرد واپس آتا ہے, مگر یہ اس کو آل ٹوگیدر بدل ڈالنے کے لیے یہ تجربہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. تو دوستو اب تک میں نے جو کہا, اگر میں اس کو تھوڑا سمجھ کروں تو سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا کہ علامہ اقبال کی کا جو تصور خودی ہے, اگر ہم اس میں اس کو مزید نہ بگاڑیں اور اس پہ بالکل سرسری اور سپرفیشل گفتگو نہ کریں, خود سے ہے, ضمیر ہے, یہ ہے تو وہ ہے, تو یہ اصل میں اپنے ہونے کا ایک وجدانی احساس ہے. یہاں پر مجھے یاس جگانا کا بھی شعر یاد آ رہا ہے, وہ میری ہیلپ کر رہا ہے. سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں, سراپا راز ہوں میں کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں, سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا. تو بعض اوقات یہ جو انٹیوٹیو اویئرنیس ہے آپ دوسرے کو کیسے کنوے کریں گے, وہ آپ کے ایکٹ سے پتہ چلے گا, وہ آپ کے ڈیسیژن سے پتہ چلے گا. انتہائی مشکل حالات میں آپ بہہ گئے یا اپنے آپ کو سمیٹا سنوارا, اس سے پتہ چلے گا. اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مختلف قسم کے خدا تجھے کسی میری ہیلپ کر رہے ہیں ایک بار, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ خودی مستحکم ہونی چاہیے. خودی مستحکم کیسے ہوگی؟ خودی مستحکم تب ہوگی کہ جب آپ ان اوتھینٹک سے اوتھینٹک لائف کی طرف آئیں گے. آپ کو انٹیوٹیو اویئرنیس اپنے کا کب پتہ چلے گا؟ یہ سچی بات ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کو اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا. سچویشن بدلتی ہے, صورت حال بدلتی ہے, حالات بدلتے ہیں, تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے بقول غالب کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سچ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم سچ کی راہ پہ کس حد تک چل سکتے ہیں. اور ان کا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ دوسرا فلسافیکل جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ سیریل ٹائم جو ہے, جو ایکسٹرنل ٹائم ہے, یہ چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے, اور انسان کی جو ریزن ہے, جو ڈے ٹو ڈے لائف کی ریزن اور لاجک ہے, وہ اس کے مطابق چلتی ہے. مگر وقت کا جو بصیر پہلو ہے, جو انٹیوٹیو ٹائم ہے, اور ٹائم کے اندر جو مومنٹ ہے جو کبھی مختصر ہو جاتا ہے, کبھی طویل ہو جاتا ہے, کبھی بڑھ جاتا ہے. اس کی عام فہم مثال ہے کہ بوریت میں یہ بہت طویل ہو جاتا ہے. آپ کسی کا انتظار کریں اپنے محبوب کا تو یہ بہت طویل ہو جاتا ہے, اور اگر
اگر بہت کانسنٹریٹ کریں تو پھر بھی نہیں لگتا کہ وقت آپ کو گزار رہا ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ وقت میں سے گزر رہے ہیں. اور بوریت اس کی ایک نیگیٹو مثال ہے کہ جس میں وہ کانٹے سے کٹتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے اگر آپ اس حوالے سے وہ کہیں نہ کہیں یہ جو میڈیٹیشن ہے اس کی وہ دعوت دے رہے ہیں, مگر اپنے ڈھنگ سے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی خودی کو مستحکم کر کے آپ اپنے شعور اور ارادے کے ذریعے آپ اپنی خودی کو سیکریفائس کیجیے کہ کسی اجتماع کے لیے, زبردستی نہیں, اور خدا کے آگے جھکنے کے لیے. اور اگر ریلیجیس ایکسپیرینس آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ریلیجیس ایکسپیرینس ہو تو خدا کے سامنے بھی, یزداں کے سامنے بھی آپ اپنی سارے آپ بہت محدود ہیں, وہ بہت لامحدود ہے, مگر باہر جو اسی نے آپ کو جو اینٹیٹی اور انڈیویجویلٹی جو آپ کو دے رکھی ہے آپ اس کو قائم رکھیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہم جو مرضی کہتے رہیں کہ نیٹشے سے لیا, برگسا سے لیا, ایگزسٹینشلزم کا اثر ہے, یہ ہے. علامہ اقبال نے خود وضاحت کی ہے کہ میں نے خودی کا تصور قرآن و سنت سے لیا ہے, اور اللہ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے, اس کو کچھ آزمائشیں دی ہیں, اس سے وہ گزرے گا, اس امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا, اور یہی ان کا اس دنیا کے بعد اگلی دنیا